ان کا محتاج رہے گا. اور دیکھ لیں قرآن مجید کی آیات 30 سپاروں میں مشتمل ہے. یہ قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں. 30 سپاروں میں یہ قرآن موجود ہے. اور بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس تک شاہ صاحب پورا قرآن ہی آل محمد کی شان میں نازل ہے. پورا قرآن. ہم قرآن کو پڑھ لیتے ہیں, پڑھنا کافی نہیں ہے, ہمارے گھروں میں پڑھا ہے, ہم اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن ہے کیا. مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا علی, آپ کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں, کوئی آپ کا تو ذکر ہی نہیں. آپ نے فرمایا خاموش, بسم اللہ کی بے جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا نقطہ میں علی ہوں. اس کا نقطہ میں علی ہوں. والناس کی سین جہاں ختم ہوتی ہے پورا قرآن سمیٹو تب بھی علی ہے, پورا قرآن کھولو تب بھی علی ہے. پورا قرآن کھولو تب بھی علی ہے. اور عزادارہ نے مجلس حسین میں بس 2-4 جملے اور 2-4 آپ کو اشعار سناؤں گا, پھر محترم قبلہ تشریف فرما ہے, بڑے مخصوص انداز سے انشاءاللہ آپ کو فضائل سنائیں گے. ایک دفعہ بلندہ درود پڑھیں. یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے, بڑے ہم جشن مناتے ہیں جوش و خروش سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, بڑے دھوم دھام سے کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ ہے, تو ہم سرکار کی آمد کے موقع پر خوشیاں مناتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ ہم 12 ربیع الاول ہو یا 17 ربیع الاول ہو, ہے تو ولادت کا مہینہ نا. ہمارا فرض ہے یکم سے لے کر ربیع الاول کے اینڈ تک پورا مہینہ آل محمد کا ذکر کیا, یہ ہم پر فرض ہے. کیوں شاہ صاحب قبلہ, یہ ہم پر فرض ہے. مگر دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں اور میری آل میں فرق نہ سمجھنا. مجھ میں اور میری آل میں فرق نہ سمجھنا. اگر فرق سمجھو گے تو دارہ اسلام سے خارج ہو جاؤ. میں تمہارے لیے صرف 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اطرتی اہل بیت اور القرآن. ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں جو اللہ کی کتاب ہے, ایک اپنی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر قرآن کو چھوڑ جاؤ گے تب بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے, اگر اہل بیت کو چھوڑ جاؤ گے تب بھی دارہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو میں آج عالم اسلام کو یہ چیلنج کر کے بتا رہا ہوں, قبلہ محترم یا بادشاہ صاحب تشریف فرما ہے, آل محمد ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور تندرستی عطا فرمائے, ایسے عالم کا سایہ ہمیشہ ہم پر قائم و دائم رکھے. میرے دوستو اس بات کو غور سے سنو, نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے صرف 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. آج کے مسلمان نے قرآن بھی چھوڑ دیا ہے اور اہل بیت بھی چھوڑ دیا. اگر قرآن کو سینے سے لگاتے ہو تو سب سے پہلے تمہیں اہل بیت کو اپنانا پڑے گا. اگر اہل بیت کو اپنا رہے ہو پھر قرآن کو اور اہل بیت کو دونوں کو سینے پہ لگانا پڑے گا, ورنہ تم دارہ اسلام سے خارج ہو. یہ میں نہیں کہہ رہا, رسالہ جماعت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, اور کتاب بھی ہے بخاری شریف, ہمارے اہل سنت بردر کی, اہل سنت بھائیوں کی کتاب ہے, اس میں یہ حدیث موجود ہے. بس 1 یا 2 جملہ اور, آل محمد کی فضیلت جتنی بھی بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے. یہ بات یاد رکھیں, کعبہ نہ ہوتا, کعبہ نہ ہوتا اگر نبی کی آل کی فضیلت نہ ہوتی, کعبہ نہ ہوتا, قرآن نہ ہوتا, اللہ قرآن کو نازل نہ کرتا. اس لیے قرآن کو نازل کر کے بتایا ہے دنیا کو کہ دیکھو ایک قرآن تو بعد میں آیا ہے نا, محمد والے محمد کا نور تب سے ہے جب سے آدم بھی نہ تھا. آدم کا تصور بھی نہ تھا, شیش کا تصور بھی نہ تھا, نوح کا تصور بھی نہ تھا, موسیٰ کا پتہ بھی نہ تھا, خلیل کا پتہ بھی نہ تھا, یوسف کا حسن نہ تھا. تب سے علی ہے, تب سے حسن ہے, تب سے حسین ہے, تب سے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور میرے دوستو
ایک بات اور یاد رکھنا، ان پانچوں کو دنیا میں بنایا اس لیے ہے، اگر دنیا میں یہ پانچ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ ہوتی۔ یہ بنا تو پھر کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے اور دنیا کو بتایا ہے، اے دنیا والو میں کائنات ان کے صدقے بنا رہا ہوں، ان کو کائنات کے صدقے نہیں بنا رہا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد۔ جس کعبے پہ ہر مسلمان جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت نصیب کرے اللہ سب کو، اللہ کے گھر بڑی مقدس بات ہے، اللہ کے گھر جانا، اللہ کے گھر کی زیارت کرنا۔ اور ایک بات اور یاد رکھنی، چھوٹی سی بات ہے بس، پھر میں 2-4 شعر سناتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ مسائل بھی یہ پڑھیں گے اور فضائل بھی قبلہ ہی پڑھیں گے، میں شاید ان کا ٹائم ضائع کر رہا ہوں۔ پڑھے محمد وآل محمد۔ جتنی فضیلت کعبے کی سمجھتے ہو دلوں میں آج یاد رکھنا اور سینے میں یہ لکھ لینا، پتھر پہ لکیر ہے، اتنی فضیلت حسین کے روزے کی، جتنی فضیلت محمد وآل محمد کے گھر کی ہے اتنی فضیلت کعبے کی ہے۔ کعبے کو اور آل محمد کو الگ نہ سمجھنا، الگ نہ سمجھنا، یہ ایک ہیں، یہ آج بھی ایک ہیں، جب سے یہ دنیا تخلیق نہ ہوئی تھی تب بھی ایک تھے، یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی تب بھی ایک ہے اور قیامت کے بعد بھی یہ ایک ہی رہیں گے۔ اسی لیے تو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا اور ہجرت کر کے کعبے آئے تھے، دنیا کو بتایا تھا آخری دفعہ کعبے کو غلاف کو ہاتھ رکھے حسین نے کہا تھا اے اللہ میرے بعد، ہائے 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 ہائے، میرے بعد تیری عزت باقی رہے، تیری عزت باقی رہے، میں محمد کا بیٹا آج کعبے کو الوداع کہتا ہوں۔ حسین نے یہ آخری جملے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے کہ میں محمد کا بیٹا تجھے الوداع کر کے جا رہا ہوں، یہ جملے تھے وہ۔ اور ایک مقام ایسا بھی آیا تھا دوستو جب امام نے حضرت عباس کو، درود پڑھے محمد وآل محمد، حضرت عباس قریب آئے امام حسین علیہ السلام کے، فرمایا مولا اجازت ہو کہ کعبے کی چھت پر چڑھ سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا عباس اجازت ہے، اور یہ جملہ ہے جناب عباس کا، تاریخ کے لفظوں میں سنہری باب میں لکھا ہوا ہے۔ جناب عباس کعبے کی چھت پہ گئے، یہ لفظ نہیں کہا اور کافرو اللہ اکبر، یہ لفظ نہیں کہا مشرکو، یہ لفظ نہیں کہا، لفظ یہ کہا ہے او منافقو کس کو نکال رہے ہو جس کے صدقے کائنات بنی ہے، ہائے ہائے ہائے، کس کو نکال رہے ہو کعبے سے جس کے صدقے یہ دنیا تخلیق ہوئی، اس حسین کو، اللہ اکبر، بہت بڑی قربانی دی ہے آل محمد نے۔ میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ کسی شاعر نے شان عباس پہ بڑے پیارے جملے لکھے ہیں، قبلہ محترم شاعر لکھتا ہے عباس کی وفا سے جسے بھی یناد ہو، عباس کی وفا سے جسے بھی یناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو، عباس کی وفا سے جسے بھی یناد ہو اس کو خطاب کوفی و شامی دیا کرو، ارے جب مقابلے میں صفے ہو یزید کی عباس کے علم کو سلامی دیا، جب مقابلے میں صفے ہو یزید کی عباس کے علم کو سلامی دیا کرو۔ اور قبلہ شاہ صاحب شان عباس کی شان میں ایک شعر مجھے اور یاد آیا، قبلہ محترم شہید محسن نقوی صاحب کا، آپ فرمایا کرتے تھے کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، قبلہ شاہ صاحب کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے، کوئی تو ہے جو ضبط انا کا غرور ہے، اب تک جو سرنگو نہ ہوا پرچم حسین، اب تک جو سرنگو نہ ہوا
जिस पर किसी के हाथ का साया ज़रूर, जिस पर किसी के हाथ का साया ज़रूर है। अगर इजाजत हो जनाब अली मुर्तज़ा की शान में दो शेर सुनो माशाअल्लाह। इजाजत है, दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मीर अनीस का कलाम है किबला, मोहतरम शाह साहब, मीर अनीस का कलाम है। आप फरमाते हैं बहुत बड़े शायर हुए हैं। मीर अनीस वो शायर है जिन्होंने बेनुक्त कलाम लिखा है, किताब में नुक्ता ही नहीं, ऐसी शायरी की है उन्होंने। और सारी जिंदगी वक्त की है आले मोहम्मद के दर में, सारी जिंदगी। डॉक्टर लामा इकबाल जैसे शायर उनके शिगिर्दों में है। डॉक्टर लामा इकबाल जैसे शायर जो है ना, मीर अनीस के शिगिर्दों में शामिल होते हैं। वो मीर अनीस बबर अली, तब ये उनका लक़ब था, और सैयद भी थे। उनके मुकाबले में अल्लाह ताला ने मिर्जा दबीर को पैदा किया था कि कहीं गरूर ना हो जाए मीर अनीस को कि मेरे जैसा शायर कायनात में है ही कोई नहीं। इसलिए ये बात याद रखें। फिर भी मिर्जा दबीर ने सारी जिंदगी सैयद की तहजीम की है, बेशक मीर अनीस की तहजीम की है। वो फरमाते हैं इस्लाम की शमशीर का जौहर है। कलाम सुने इंशाल्लाह मजा आएगा आपको। इस्लाम की शमशीर का जौहर है अली, है काबा सदफ जिसका वो गोहर है काबा सदफ जिसका वो गोहर है अली। अरे जिस बीबी की तज़ीम को उठते रहे रसूल, अल्लाह रे उस बीबी का शोहर है। जिस बीबी की तज़ीम को उठते रहे रसूल, अल्लाह रे उस बीबी का शोहर है अली। और फरमाते हैं खलूस दिल से जो भी अली का नाम लेता है, खलूस दिल से जो भी अली का नाम लेता है, वही तो उम्र लज्जत और दमाम लेता है, वही तो उम्र लज्जत और दमाम लेता है। अली का नाम है वजह सकून कल्ब व जिगर, अली का नाम है वजह सकून कल्ब व जिगर। अली का नाम तो गिरतों को थाम लेता है, गिरतों को थाम लेता है। किबला ये सूरज है ना, खुर्शीद शम्स, इस पे आपने एक शेर लिखा मीर अनीस ने। किबला शाह साहब बड़े गौर से तवज्जो फरमाइएगा। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो आपके बच्चों में शामिल, शिगिर्दों में शामिल हैं, बहुत बड़े आलिम है। अल्लाह ताला आपको मजीद आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आप फरमाते मीर अनीस ने एक शेर लिखा और कहते हैं खुर्शीद सरे शाम तू कहाँ जाता, खुर्शीद सरे शाम तू कहाँ जाता है। आगे भूल गए, सोच विचार में पड़ गए, कश्मकश में आ गए, गहमोगहमी में आ गए। थोड़ी देर गुजरी तो क्या देखा कि मिर्जा दबीर तशरीफ ला रहे। बड़े अदब एहतराम से मिर्जा दबीर ने झुक कर मीर अनीस को सलाम किया कि शाह साहब मुर्शिद पीर सकास मेरा सलाम हुआ आपका। सैयद क्या बात है, आज मायूस नजर आ रही है। फरमाया नहीं यार, एक शेर शुरू किया था वो मुकम्मल ही नहीं होगा। फरमाया सरकार जरा सुनाए मुकर्रर। आपने फरमाया खुशी सरे शाम तू कहाँ जाता है। सारा दिन गुजर गया दबीर, इसका अगला जुमला जो है अभी वो रिपीट नहीं हो रहा, स्ट्राइक नहीं हो रहा। आपने फरमाया सरकार एक दफा फिर दोबारा दोहराए, फिर पढ़ा खुर्शीद सरे शाम तू कहाँ जाता है। मिर्जा दबीर कहना सरकार इजाजत हो तो शेर मुकम्मल हो। इजाजत है सरकार, शेर मुकम्मल हो गया। मिर्जा दबीर कहते क्या फरमाते हैं, आप फरमाते हैं खुर्शीद सरे शाम तू कहाँ जाता है। मिर्जा दबीर कहते मगरब की जानब है कब्रे हैदर, मगरब की जानब है कब्रे हैदर। सरकार ये चराग जलाने वहां जाता है, ये चराग जलाने वहां जाता है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में आज के राइटर किबला शाह साहब मुर्रख जो किताबें लिखती हैं, बुक्स लिखती हैं, जनाब किबला मुर्शिद नकवी साहब ने बड़ा प्यारा कलाम लिखा। वो कहते हैं बेज़मीर दौर के अंधे मुर्रखो, किबला बेज़मीर दौर के अंधे मुर्रखो
اپنے قلم کی نوک کا انجام سوچ لو. اپنے قلم کی نوک کا اپنے قلم کی نوک کا انجام سوچ لو. ماضی کے ظلم و جہد کی تقلید مت کرو. ماضی کے ظلم و جہد کی تقلید مت کرو. آوازیں عدل گونج رہی ہے, سنو سنو. آوازیں عدل گونج رہی ہے, سنو سنو. ارے نام حسین نقش ہے حبل الورید پر. نام حسین نقش ہے حبل الورید پر, اور لعنتی بھیج رہا ہے زمانہ یزید پر. لعنتی بھیج رہا ہے زمانہ یزید پر. انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین, انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا. خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین, خیرات میں بھی دیکھ کرینہ حسین کا. سورج پہ سوچ, چاند ستاروں پہ غور کر, تقسیم ہو رہا ہے پسینہ. تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل. اگر تینوں سجدے مارن دے زیادہ شوق ہے نا, پوتا شوق رکھنا ہے, ٹکرا مارن دے رب نوں, تے رب کہندا پہلے کربلا جا کے سجدہ کر, پھر کعبے پر رک کری. یہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہتا ہے نا, کیا کہ نہیں کیا, کعبے کو جانے والے ذرا کربلا کو دیکھ. ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے, کعبے کو جانے والے ذرا کربلا کو دیکھ, وہ محنت خلیل ہے یہ مقصد ہے. وہ محنت خلیل ہے, وہ محنت خلیل ہے یہ مقصد ہے. حسین توحید کی چاہت ہے تو پھر کر وہ بلا چل, ورنہ یہ کلی کھل کر کھلی ہے یا کیسے کھلے گی. ورنہ یہ کلی کھل کر کھلی ہے یا کیسے کھلے گی. ارے توحید کی چاہت ہے تو پھر کربو بلا چل, ورنہ یہ کلی کھل کر کھلی ہے نہ کھلے گی. توحید ہے مسجد میں نہ مسجد کی صفوں میں, توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی. توحید تو شبیر کے سجدے میں ملے گی. بس دو شعر آخری مصاحب کی اور اجازت چاہوں گا. ایک دفعہ پڑھنا. عباس کی وفاؤں کا سلسلہ بے حساب ہے. عباس کی وفاؤں کا سلسلہ بے حساب ہے. دراصل عباس جوش علی کی کھلی کتاب. دراصل عباس جوش علی کی کھلی کتاب ہے. عباس کے گرتے ہی زینب بے ردا ہو گئی. عباس کے گرتے ہی زینب بے ردا ہو گئی. دراصل عباس سے زینب کا بڑا حجاب ہے. عابد کو دعا نہ غذا دیتے ہیں, سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. عابد کو دعا نہ غذا دیتے ہیں, سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں. سادات کو اس مہینہ میں قید کیا, قیدی کو محرم میں چھڑا دیتے ہیں. بے جرم و خطا نبی کا پیارا مارا, بے جرم و خطا نبی کا پیارا مارا, اور لشکر بھی چن چن کے اس کا سارا مارا. قیدی کیا گھر ٹوٹ لیا نے, گنبا پھرتا تھا اس کا مارا مارا. جب تنہا شام کے زندان سے آئی ہو, جب تنہا شام کے زندان سے آئی ہوگی, کتنی پردر سکینہ کی جدائی ہوگی, کتنی پردر سکینہ کی جدائی ہوگی. تم کہاں ہو مجھے آواز تو دے دو اصغر, یہ صدا جب شام کے زندان سے آئی, یہ صدا جب شام کے زندان سے آئی ہوگی. اکبر تجھے صبح کی سحر ڈھونڈتی ہے, اکبر تجھے صبح کی سحر ڈھونڈتی ہے, تجھ جیسے موزن کو فجر ڈھونڈتی ہے, تجھ جیسے موزن کو فجر ڈھونڈتی ہے. اے میرے جمالال ذرا دیکھ کر جانا, برچھی
جگر ڈھونڈتی ہے. اللہم صلی اللہ